پتہ نہیں، یورپ کا پتہ نہیں، سمندروں کا پتہ نہیں، پہاڑوں کا پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں بچوں کو۔ بچے بڑے جوجل ہوئے، بچے نے یوں کاغذات کو سمیٹا اور یوں اچھالا، دوسرے نے سب کو سمیٹا اور کھڑا ہوا، یوں رگڑا اور اوپر کی طرف اس نے زور سے اچھالا اور غصے میں کہا مجھ سے نہیں بنتا۔ جب کاغذات گرے تو کچھ الٹے گرے، کچھ سیدھے گرے۔ جو کاغذات سیدھے گرے ان میں تو دنیا کی وہ لکیریں نقشے کی بنی ہوئی تھی، جو کاغذات الٹے گرے اس میں کسی میں پیر بنا نظر آیا، کسی میں سر بنا نظر آیا، کسی میں آنکھ بنی نظر آئی، کسی میں پیر بنے نظر آئے۔ بچوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے دنیا کے نقشے کے پیچھے انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا چلو ہم سے نہیں بنتا دنیا کا نقشہ، شاید انسان کی تصویر اس نقشے کے پیچھے بنی ہوئی ہے، چلو سب مل کر کے انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بچوں نے انسان بنانا، نقشہ تو بھول گئے، اب انسان بنانا شروع کیا، سر کی جگہ سر، پیر کی جگہ پیر، آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک، بناتے 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 تھوڑی دیر میں انہوں نے انسان بنا لیا۔ اب جب انسان بن گیا تو ایک طالب علم بولا کہ ذرا پلٹ کے دیکھنا، ہو سکتا ہے دنیا کا نقشہ بن گیا ہو۔ اب جب پلٹ کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ بن کے تیار، دوڑے دوڑے آئے اپنے استاد کے پاس اور کہنے لگے سر ہم نے تو دنیا کا نقشہ بنا لیا۔ استاد بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بچوں کیسے بنا لیا؟ تو کہنے لگے سر ہم نے دنیا کا نقشہ نہیں بنایا، ہم نے تو اس نقشے کے پیچھے بنی ہوئی انسان کی تصویر وہ ہم نے بنائی، جب وہ بن کے تیار ہوئی تو انسان بن کے تیار۔ پھر استاد کہنے لگے بچوں تمہیں یہی سمجھانا مقصود تھا کہ جب انسان بن کے تیار ہوتا ہے تو دنیا خود بخود بن جاتی ہے، دنیا کے نقشے خود بن جاتے ہیں، دنیا کی حکومتیں خود بن جاتی ہیں، دنیا کی عدالتیں خود بن جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جہاں تم بیٹھے ہو یہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے۔ کیا؟ یہ انسان بنانے کی، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے، وہ عدالت، حکومت، قوانین بنانے نہیں آئے تھے۔ وہ انسان جو جانور بن چکا تھا اس انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ آپ نے دیکھا انسان بن کے تیار ہوا، عدالتیں خود بن گئی، سلطنتیں خود بن گئی، قوانین خود بن گئے، حکومتیں خود بن گئی۔ تو آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، اور آپ کا انتخاب کسی غیر نے نہیں کیا ہے۔ اسکول میں انتخاب، کالج میں انتخاب، کہیں اور انتخاب، ان تمام انتخابات میں اگر آپ غور کریں گے تو گھر والوں کا دخل ہوتا ہے، لیکن آپ کے انتخاب میں من جانب اللہ ہوا ہے، آپ اللہ کی جانب سے منتخب ہو کر کے آئے ہیں۔ پھول تو بہت کھلتے ہیں میرے عزیزوں، لیکن گلے کی زینت کم کھلتے ہیں۔ وہ پھول تم ہو جو گلے کی زینت بننے کے لیے آئے ہو۔ قرآن تو کہیں اور آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اگر میں کہوں تمہارے اوپر فٹ آ رہی 100% تو حق ہے۔ انک بالواد المقدس طوى، آپ اس وقت وادی مقدس میں ہیں۔ وانا اخترتک، اللہ کہتا میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، کوئی اور انتخاب کرنے والا نہیں۔ اب اتنے عظیم داتا کا منتخب تم ہو، اب تم اپنے کو گھٹیا سمجھو، اپنے کو اسکول والوں سے بیکار سمجھو، ان کا لوور دیکھ کر کے تم سوچو یار میں بھی پہن لوں، ان کی ٹی شرٹ دیکھ کر کے سوچو مجھے بھی ایسی ٹی شرٹ مل جائے۔ جب اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے تو اس کا انتخاب کتنا اچھا ہوگا، اور پھر اس کا منتخب، اس کے محبوب کا لباس کتنا اچھا ہوگا۔ تو اس لیے کبھی یہ تصور ہی نہ ڈالو کہ میں کمتر ہوں۔ سب سے پہلے اپنے کو کم بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم استاد سے لڑنے لگو، نافرمانی کرنے لگو، نہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ تم کو اللہ نے منتخب کیا ہے تو سمجھو میں یہاں کیوں آیا ہوں، تمہیں سے
شیخ الاسلام بنیں گے، شیخ الہند بنیں گے، بڑے بڑے اکابر بنیں گے، تمہارا فیض دنیا میں جائے گا، لوگ تم کو سلام کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، لیکن اس کی قدر کرو گے تب جب پڑھو گے محنت سے تب۔ اور یہ کیسے بنے گا؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ تم غور سے سنو جو یہ بتائیں، یہ بتائیں، یہ بتائیں، یہ اساتذہ جو تمہیں دیں غور سے سنو، پھر اس پر عمل کرو۔ اور یہ دونوں چیزیں جتنا ان سے تمہیں عقیدت ہوگی، جتنا ان کا احترام ہوگا، جتنا ان کی عظمت ہوگی، اتنا ہی، کیونکہ یہ نبوت کا علم ہے، یہ بغیر احترام کے آ ہی نہیں سکتا۔ آئے گا تو احترام ہی، تم سمجھو میں بہت مائنڈڈ ہوں، بہت عقل مند ہوں، میں تو بڑا ذہین ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے ذہین ایسے ٹہل کے چلے گئے، کوئی پوچھتا نہیں۔ ایک عالم اسی ضلع کے بغل کے ضلع کے ہیں، تھوڑی دور 2-3 ضلع کے بعد، کے نام نہیں لوں گا، ابھی انتقال ہوا، اتنا قابل آدمی کہ بغیر نقطے کی سیرت پہ 500 صفحے یا 300 صفحے کتاب لکھی، علم کا دریا جسے کہتے ہیں۔ لیکن اساتذہ کی قدر یہی کہوں گا میں، کبھی توفیق نہیں ملی کسی مدرسے میں وہ 2-4 سال ٹک جائیں، اس لیے کام لینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، کام اللہ لے گا۔ روزی روٹی کا مسئلہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، اس لیے محنت سے جتنا 2 کام کرنے ہیں، ایک تو یہ جو کہیں ان کا غور سے سننا ہے، واستمع لما یوحیٰ، ان کا احترام، ان کی عظمت سب استادوں کی، تم سے جو پڑھاتا ہے وہ بھی، جو نہیں پڑھاتا تمہارے مدرسے کا ہے وہ بھی، دونوں کے لیے جو بھی استاد کارکن جتنا احترام کرو گے اتنا بڑا ہوگا۔ اس سفیدی کی بڑی عظمت ہے اور بڑا احترام ہے، لیکن تم سمجھو گے تو ابھی بچے ہو، چھوٹے چھوٹے ہو، ابھی سے یہ چیز آئی تو بڑے بن جاؤ گے، اور ہمیشہ